اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد نقل عن رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ وعین مثل ختیجہ۔ ہماری بحث اور بات اس معظمہ خاتون حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ وہ بی بی کہ جس کی عظمت کے بارے میں رسول خدا نے اتنا فرمایا، جبریل جن کے لیے سلام لے کر آیا کرتے تھے، وہ بی بی کہ جس کے بطن مبارک سے رسول خدا کی نسل چلی۔ رسول خدا کی ازواج میں سے فقط یہ دو ہی وہ امہات المومنین میں سے ہیں کہ خدا نے جن کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ ایک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کہ جن سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور جناب ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی مصلحت اور مشیت کے نہ حضرت ابراہیم زندہ رہتے ہیں، نہ قاسم، نہ عبداللہ، بلکہ فقط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زندہ رہتی ہیں، اور نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے آج تک چل رہی ہے۔ اور کائنات میں رہنے والے تمام سعادات فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ لیکن تاریخ دانوں نے اس بی بی کے ضمن میں، اس بی بی کے بارے میں بہت کوتاہی اور ظلم کیا ہے۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں جی؟ شادی کے وقت جناب ختیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، رسول خدا کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ نہ جانے وہ 40 سال ثابت کرنے کے لیے یا ثابت کر کے کیا چاہتے ہیں آخر اس سے۔ در حالانکہ بہت سے مورخین جو عامہ میں سے ہیں، جو اہل سنت میں سے ہیں، مورخین ہیں، مفسرین، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جناب ختیجہ کی عمر مبارک شادی کے وقت 28 سال تھی، اور رسول خدا کی عمر مبارک 25 بھی لکھی ہے اور 23 سال بھی لکھی ہے۔ اس کے بعد جس بی بی کے بارے میں ایک تہمت لگائی جاتی ہے، ایک ناروا نسبت جو دی جاتی ہے، ایک اور بات کہ جس کی نسبت جناب ختیجہ کے بارے میں دی جاتی ہے کہ رسول خدا سے پہلے جناب ختیجہ کی شادی 2 کافر لوگوں سے کہ جس کا نام عتیق اور ابو حالہ تھا، ان سے ہوئی تھی، اور رسول خدا کے ساتھ ان کی یہ تیسری شادی تھی۔ نہ جانے یہ لکھنے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، در حالانکہ جن کے والد گرامی حضرت خویلد بن اسد جو آئینے اور پیرو ابراہیم تھے، آئین ابراہیم کے ماننے والے تھے، کس طریقے سے وہ اپنی بیٹی کو 2 کافروں کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ جی ان کا ٹھیک ہے وہ ایک مالدار خاتون تھی، تاریخ نے لکھا ہے، عامہ اور خاصہ نے اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ختیجہ واقعی مالدار خاتون تھیں، کہ جن کو سینکڑوں غلام تھے، جن کی کنیزیں تھیں، جن کے صاحبان اور تنابیں حریر اور ریشم کی ہوتی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جن کے مصر، شام اور روم تک مال تجارت لے کر آتے تھے اور جاتے تھے۔ لیکن تاریخ دانوں نے یہ لکھ کر، یا اکثر جو ہمارے یہاں نصاب کی کتابوں میں اسلامیات میں یہ یہاں تک لکھ دیا جاتا ہے، یہ چیزیں بیان کر کے جناب ختیجہ کی جو اصل قربانیاں ہیں، جو اصل ان کے اہداف تھے، ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ان کو چھپا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو عرب کی اتنی مالدار خاتون ہو، اور جس کے ہاں عرب کے مالدار لوگوں کے رشتے آئیں کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب ختیجہ نے انکار کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شادی کا پیغام بھجوا کر حضرت رسول خدا سے شادی کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ نکاح پڑھا۔ اس بی بی کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے کہ جس نے اپنا مال
اسلام کی راہ میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کے استحکام کے لیے جو ہے وہ سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے جیب سے 100 روپے گر جاتے ہیں تو انسان اس راستے پر کئی دفعہ چکر لگاتا ہے، وہاں سے آنے جانے والوں سے پوچھتا ہے بھائی آپ نے یہاں پہ 100 کا نوٹ تو نہیں دیکھا، دکان پر جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں پہ اپنے پیسے تو نہیں گرا کر گیا۔ لیکن اس بی بی نے اپنا سارا مال، واقعاً یہ بی بی مصداق ہے اس آیت قرآنی کی کہ جس میں ذات پروردگار کہتی ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو رائے خدا میں اپنا وہ مال خرچ کرتے ہیں جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ دوسروں کا مال اٹھا کر رائے خدا میں دینا آسان ہے، لیکن وہ مال جو خدا نے خود انسان کو عطا کیا ہے، وہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بی بی نے اپنا سارا مال خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ بی بی کی جس کے سینکڑوں کنیزیں تھیں، لیکن رسول خدا کے گھر میں آ کے گھر کا تمام کام خود بی بی کیا کرتی تھیں۔ رسول خدا کو تسلی دینا، رسول خدا کی دعوت میں، رسول خدا کی اس دین کی تبلیغ اور ترویج میں ان کے شانہ بشانہ یہ کھڑی رہیں۔ اور اس بی بی کو جو اعزازات حاصل ہیں، ایک تو میں نے بیان کیا کہ نسل رسول خدا اس بی بی کے بطن سے چلی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سبب سے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی۔ روایات میں ہے کہ 3 افراد، خود رسول خدا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ 3 شخصیات ہیں کہ جن کو سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں سجدہ دینا، سجدہ ادا کرنا نصیب ہوا ہے۔ لاکھوں ہمارے سلام اور درود ہوں اس معظمہ خاتون پر۔ اور آخرکار 10 رمضان المبارک کو یہ بی بی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور جس سال یہ بی بی اس دنیا سے جاتی ہیں اس سال رسول خدا اس سال کو سال عام الحزن کہتے ہیں۔ جس سال یہ بی بی یہ معظمہ اس دنیا سے جاتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد رسول خدا کے وہ چچا کہ جنہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو رسول خدا اس سال کو سال عام الحزن قرار دیتے ہیں، یعنی غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ اور اس بی بی کو مکہ میں کوئی حجون کے پاس قبرستان معلات، یا جس کو آج کل مقبرہ بنو ہاشم کہتے ہیں، وہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو اس معظمہ خاتون پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔